بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. عمران وسیم حاضر خدمت ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب. تو امجد صاحب, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. تو آج کل سول ملٹری تعلقات میں اختلافات کا بہت زیادہ چرچا ہے. تو آپ چونکہ پاک فوج میں بھی رہ چکے ہیں اور آپ کی بڑی انسائٹ ہوتی ہے اس حوالے سے کہ پاک فوج اور حکومت اور سول ملٹری تعلقات کس طرح سے جا رہے ہیں, کوئی انسائٹ ہمیں بتائیں کہ اختلافات کی خبریں میں کتنی صداقت ہے یا یہ خبریں من گھڑت ہیں, جھوٹی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس میں بہت زیادہ مبالغہ آرائی اور بہت سارا کچھ افواہوں کی بنیاد پہ یہ بات ہوتی ہے. جب سے ہم نے دیکھا یہ انڈیپینڈنٹ چینلز یوٹیوب پہ لوگوں نے لانچ کیے ہیں, اس میں یوں لگتا ہے کہ کنٹرول بھی نہیں ہے, ذمہ داری بھی کوئی نہیں لیتا اور جو جی میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. پچھلے دنوں ایک شخص نے یہ کہا کہ جناب پرائم منسٹر کے پاس جی ایچ کیو سے 3 جنرلز پہنچے اور انہوں نے جا کے وہاں پہ ان کو وارننگ دی کہ جناب یہ چیزیں ٹھیک نہیں چل رہی, لہذا آپ چھٹی پہ چلے جائیں. اور کہا کہ جناب یہ چھٹی پہ بھیجنے کا مطلب آپ سمجھتے ہی ہیں کہ اس کے بعد پھر اور عمران خان صاحب نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا جی میں نے تو کوئی چھٹی پہ نہیں جانا. یہ 100% جھوٹ تھی بات اور کوئی ایسی قصہ ایسا ہوا ہی نہیں. لیکن چونکہ یہ سینسیشنل تھی چیز تو فوراً یہ وائرل ہو گئی ہمارے سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ. مجھے بھی کم از کم کچھ 70 لوگوں نے بھیجی. اب اس میں ہر کسی کو جواب دینا کہ یار یہ فضول ہے, بکواس ہے, لیکن وہ کوئی نہ کوئی پھر چلا دیتا تھا. تو اس طرح کے ہیں. ابھی کل ایک نے چلائی ویڈیو وہ جناب کے اسمبلیاں توڑی جا رہی ہیں, عمران خان نے فیصلہ کر لیا اسمبلیاں توڑنے کا, اور وہ آخری اس کو بڑا پریشر ہے مقتدر حلقوں کی طرف سے. اب وہ بھی ریفیوٹ ہو گیا. کل صدیق جان نے اپنی ایک ویڈیو کلپ میں کہا جی کہ میں نے پرائم منسٹر ہاؤس سے چیک کیا, پرائم منسٹر ہاؤس نے تردید کر دی ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مقاصد کے لیے ہر وقت کوئی نہ کوئی تانا بانا بنتے رہتے ہیں, اور وہ اس سے کسی کے مالی مقاصد ہوتے ہیں, کسی کے مفادات ہوتے ہیں کہ کوئی سازش چھیڑی جائے جس سے کچھ فطور مچتا نظر آئے. کچھ ویسے ہی ہمارے میڈیا میں بعض لوگ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان چیزوں کی وجہ سے یہ ایسا بہت کچھ چلتا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کے ٹیک اوور کرنے کے تقریباً کوئی 2-3 مہینے بعد سے یہ ریومرز شروع ہو گئی. پھر مولانا فضل الرحمان والا دھرنا بھی آیا, پھر اس پہ بھی پچھلے سال بڑی لیدے اور بہت ساری کہانیاں سننے میں ہیں. آپ خود دیکھ لیں, کوئی ایک بھی کہانی آج دن تک سچی ثابت ہوئی. لوگوں نے تاریخیں دی. دسمبر کا مہینہ تھا کہ جی لمٹ ہے پچھلے سال دسمبر, بس اس میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گا, تو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر مولانا چپ کر کے بیٹھ گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے شوشے چھوڑنا گو کہ مناسب نہیں, لیکن بہر صورت ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہاں پہ اس طرح کی باتیں چلتی ہیں. آرمی 100% اپنے آئینی معاملات میں مصروف ہے, وہ چلا رہی ہے. اور پھر آپ سوچئے خود کہ اس وقت جب کہ کورونا کا مسئلہ ہے اور ہمارے بارڈرز بھی ہاٹ ہیں, ہم دونوں طرف مشرقی اور مغربی بارڈرز پہ ڈپلومنٹ ہے. جو لوگ تھوڑے بہت جو آرمی کینٹونمنٹس میں موجود تھی وہ اب کورونا کے سلسلے میں مصروف ہے. تو کسی کے پاس تو اور کچھ سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس وقت ملک میں کوئی انسٹیبلٹی پیدا کرے یا کوئی ایسی بات کرے جس سے کہ انتشار پیدا ہو. تو یہ میرا خیال ہے کہ ریومرز اس طرح کی ختم ہو جانی چاہیے. بہرحال اگر چلتی رہیں گی تو پھر ہم اور آپ بیٹھے ہیں ان کو رد کرنے کے لیے موجود ہیں یہاں پہ. نہیں, ویسے خبریں تو یہ بھی دی گئی ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے دسمبر کی تاریخ دی گئی, پھر جنوری کی, پھر مارچ کی. اب کہا جا رہا تھا کہ بجٹ سے پہلے ان ہاؤس چینج آ سکتا ہے, پھر اب کہہ دیا گیا ہے کہ بجٹ تک کی مہلت دے دی گئی ہے. وزیر اعظم عمران خان کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے. تو پھر اگر ان باتوں میں صداقت نہیں ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, تو پھر اس طرح کی خبریں چلانے کا, اس طرح کی من گھڑت خبروں کو وائرل کرنے کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے, مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا فوج اور عمران خان کے درمیان صرف اختلافات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے دکھانے ہیں, یا کچھ اور بھی مقاصد ہیں جو نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں, یہ تو چونکہ آپ نے کوئی بہانہ لینا ہے کہ جناب حکومت کو یہ خطرہ وہ خطرہ, تو اس کے لیے ہمیشہ اس طرح کا زرداری صاحب کے وقت میں بھی کہا جاتا تھا یہ, اور بڑی تاریخیں دی جاتی تھیں, اور اب بھی
تو اس کے لیے ہمیشہ بہانہ یہی دیا جاتا ہے کہ جی بس فوج اب تنگ آ گئی ہے، فوج نے کہا جی بہت کچھ ہو گیا، آپ کچھ نہیں کر رہے لہذا آپ جائیں. تو یہ، لیکن اس میں کوئی آئینی رستہ ایسا ہے نہیں کہ فوج کسی کو کہہ سکے. اب آپ نے کہا کہ جناب ان ہاؤس تبدیلی کا، آپ نے سنا ہوگا نون لیگ والے یہ کہتے ہیں کہ جناب ان ہاؤس تبدیلی کا اگر کوئی قصہ ہو تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم ایسی سازش میں نہیں جانا چاہتے، ہم صرف اسی چیز کو سپورٹ کریں گے جہاں نئے الیکشن کی بات ہو. تو نئے الیکشن تو ایک جمہوری عمل ہے، اگر مثال کے طور پہ کسی وجہ سے الیکشن ہوتے بھی ہیں تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بار بار الیکشن ہوتے رہیں گے تو لوگوں کو سمجھ لگے گی کہ انہوں نے کس کو اپنے لیڈر کے طور پہ سامنے لانا ہے. اور ویسے بھی لیڈر تبھی امتحان میں سے گزرتا ہے جب وہ الیکشن کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر الیکشن کی بات ہو تو وہ تو ایک آئینی طریقہ بھی ہے اور جمہوری طریقہ ہے، لیکن فی الحال اس کا بھی کوئی سلسلہ نظر نہیں آتا. آپ سنیے، آپ سوچئے کہ اگر آج الیکشن کا اعلان کر دیا جائے تو کرونا وائرس جس طرح پھیلا ہوا ہے اور اس کا مقابلہ آپ کریں اس ماحول میں جہاں لاک ڈاؤن ہوئے ہیں، کوئی جا کے الیکشن لڑ سکتا ہے؟ الیکشن کروایا جا سکتا ہے اس ماحول میں؟ کہاں لوگ اکٹھے ہوں گے؟ کون جا کے کنوینسنگ کرے گا؟ تو آپ تو دروازوں بند کر کے گھروں میں بند ہیں. تو اس وجہ سے یہ وہ ساری کہانیاں ہیں جو کہ بے پر کے اڑائی جاتی ہیں، اور مختلف لوگوں کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں. کوئی انتشار پیدا کر، کچھ کی خواہش بھی ہوتی، کوئی ہمارے اپوزیشن میں حضرات ہوں گے جن کی خواہش بھی ہوگی کہ خدا کرے کوئی ایسا قصہ ہو جائے کہ یہ کوئی اختلافات نکلیں، کوئی انتشار پھیلے. لیکن میرا نہیں جن خیال کی کہ خواہش ہے حمزہ صاحب، جن کی خواہش ہے، جو چاہتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہو جائیں، وزیر اعظم عمران خان اور ملٹری کے درمیان، فوج کے درمیان اختلافات ہوں، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے؟ کچھ خریدنے کی، کچھ جاننے کی آپ سے کوشش کرتے ہیں؟ کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے جو ایسے خبری دینے والے ہیں، خاص طور پر جو یوٹیوبرز ہیں، کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہو؟ یوٹیوبرز میں سے رابطہ کیا ہے، خود وہ انتہائی سینسیشنل خبریں دیتے رہتے ہیں اور ہر وقت کوئی نہ کوئی اسی طرح کی سازش وہ بن کے تو لے آتے ہیں. لیکن جب وہ سازش دینے کے بعد مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں تو مجھے کہتے ہیں کہ سر اندر کی خبر بتائیں. میں کہتا ہوں تو سازشی ہے، تجھے سارا پتہ ہے سازشوں کا، تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو اندر کی خبر؟ تو وہ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کے پلندے ہیں. ان میں ایک دو تو بڑی ایکٹیو ہے، لیکن یہ کہ یہ بڑی جلدی وہ بے نقاب ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی ویڈیوز جب دائیں بائیں کہیں ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں پوچھنا جب شروع کیا تو میں تو واضح طور پہ بتا دیتا ہوں کہ بھئی یہ پرلے درجے کا جھوٹا آدمی ہے. اس کی کلپ، اس کا نام آ جائے تو اس کی کلپ کھولو ہی نہ. اس پہ اس کو، کیونکہ اس جو کیپشن وہ دے دیتا ہے بڑی سینسیشنل قسم کی، اس سے وہ جب کھل جاتی ہے ایک طرف کلپ تو اس کے حساب میں ایک ویور چلے جاتا ہے. سو یہ ہونا نہیں چاہیے، اس کو کھول لینا، کیونکہ آپ کو ایک دفعہ اندازہ ہو جائے کہ یہ آدمی صرف جھوٹ بولتا ہے تو پھر، اور جھوٹ بھی بڑے کانفیڈنس ہے. تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی کا اگر چہرہ سمجھ لگ جائے، اس کے پتہ لگ جائے مقاصد، تو پھر اس کی ویورشپ ویسے ہی ختم ہو جانی چاہیے. لوگوں کو اس پہ اعتماد کرنا ہی نہیں چاہیے، دیکھنا ہی نہیں چاہیے اس کو. تو کیا آپ اس کا نام بتا سکتے ہیں، اگر مطلب کوئی ایسی اس میں آر نہ ہو بتانے میں، یا ویسے ہی اس طرح سے بتا دیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کون سی شخصیت ہے؟ نام اگر نہیں بتانا چاہتے، اگر کوئی موٹے موٹے چشمے اس کے ہیں تو. ہے، موٹے موٹے چشمے تو ہیں، لیکن میں نے انڈیویجلی لوگوں کو بتایا، جو بھی مجھے اس کی وہ ویڈیو بھیجتے رہے ہیں کہ جناب اس میں یہ چیز ہے، تو میں ان کو انڈیویجلی تو بتا دیتا رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا آدمی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال آپ نے ایک انڈیکیشن بھی دے دی تو وہ اب میرا خیال ہے دنیا کو پتہ لگ ہی جائے گا. لیکن میں ایک چیز بڑی، عمران آپ دیکھیے کہ کریڈیبلٹی انسان کی وقت کے ساتھ بنتی ہے، اور کریڈیبلٹی خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی. ایک جھوٹ بولے تو اس سے لوگ آپ سے، آپ دیکھیے کہ ڈان اخبار نے بورس جانسن کی ایک اس کی وفات کی خبر چلا دی. بالکل. وہ انٹینسو کیئر میں موجود ہے، بیمار ہے، لیکن خدا جانے کہاں سے خبر آئی. لیکن ایک لیڈنگ چینل کو تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کنفرمیشن کے بغیر وہ چلا دیں، لیکن انہوں نے چلا دیا. تو میں کمنٹس پڑھ رہا تھا، ہر کسی کا کمنٹ یہ تھا کہ یہ چینل ہے ہی اسی طرح کا، بغیر تحقیق کے اسی طرح خبریں دیتے ہیں. وہ دیکھیں جی وہ ڈان لیکس میں انہوں نے کیا کیا تھا، یعنی جو مردے پچھلے دفن شدہ تھے وہ بھی، گڑے مردے بھی باہر آنا شروع ہو گئے. تو یہ جو غلط بیانی ہے یہ آپ کو نقصان دیتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جلدی اس شخص کا اور اس سے ایسے ایک دو اور ہیں جن کا اعتماد دفن ہو جائے گا اور لوگ ان کو دیکھنا بند کر دیں.
ویسے آپ بتائیں گے کچھ ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت سول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ کس نہج پہ چل رہے ہیں؟ اگر کوئی اختلاف تھوڑا بہت ہے تو کس بات کے اوپر ہے، یا انڈرسٹینڈنگ ہے تو کس لیول کے اوپر انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں جو اختلافات ہیں نا وہ تب ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس مذاکرات، ڈسکشن، مشاورت کا کوئی فورم نہ ہو. یہاں پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی آپ کی موجود ہے، اس کا فورم موجود ہے، اور اس گورنمنٹ کو آپ اس چیز کا کریڈٹ دیجئے کہ انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی بڑی میٹنگیں کی. یہ جب بھی کوئی ایشو آتا ہے اس کی میٹنگ کرتے ہیں، اور کورونا کے معاملے میں اس پہ بھی انہوں نے 2 میٹنگز کی ہیں. تو جب آرمی کے ریپرزینٹیٹیو سارے موجود ہوتے ہیں وہاں پہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، تو وہاں مشاورت کے وقت وہ اپنے پوری طرح اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اپنے خیالات دیتے ہیں، اور وہاں ایک متفقہ فیصلہ ہو جاتا ہے. اگر آرمی چیف نے یا وہاں پہ ہمارے اور نمائندے جو بھی موجود ہوں گے، ایئر چیف ہوگا، نیول چیف ہے، انہوں نے کوئی اپنی رائے دی ہے، اور اگر وہ رائے حکومت کو قابل قبول نہیں اور اس کے جواز موجود ہیں، تو وہیں وہ جواز بھی بتا دیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو آپ قائل کر لیتے ہیں. تو مشاورت جب نہیں کی جاتی، آپ کو اگر پچھلے دور کو میں یہ بتاؤں تو میاں نواز شریف کے دور میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی نہیں تھی، کیونکہ ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید بلا وجہ ہمیں فوج سے یا کسی سے کوئی مشاورت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہمیں ڈکٹیٹ کریں گے یا ہمیں کہیں گے یہ نہیں ایسے کرو. وہ منمانی کرنا چاہتے تھے. حالانکہ جب ملک چلانا ہے تو اس کے لیے تو ملک سب کا ہے، سب کو کلیکٹیو وزڈم اپنی استعمال کرنی چاہیے. جتنے لوگ آن بورڈ ہوں گے، مشاورت ہوگی، آپ خود کانفیڈنٹ ہوں گے، پرائم منسٹر خود کانفیڈنٹ ہوگا کہ میں جو یہ قدم اٹھا رہا ہوں اس کو سب کی حمایت حاصل ہے، یا کم از کم اس کے اچھے برے نتائج ہم نے سب نے آپس میں ڈسکس کر لیے تھے اور پھر فیصلہ کیا. تو یہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں میری اتھارٹی ہے اور میری اتھارٹی بڑی کمزور سمجھی جائے گی اگر میں مشاورت میں چلا جاؤں، تو آپ ہمیشہ جو قدم اٹھائیں گے وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری غلط کی کوئی نہیں لے گا اس وجہ سے کہ آپ نے مشاورت کی نہیں تھی. سب الزام آپ کو دیں. تو یہ چیز ہے، میرا خیال ہے یہاں بہت اچھا جو یہ کر رہے ہیں. ایک تو کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے ہر ہفتے، دوسری طرف یہ ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بڑا فریکوینٹلی کرتے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے یوں لگتا ہے کہ اختلافات کی بہت گنجائش رہتی نہیں، ایک سموتھ فنکشننگ ہے. پھر یہ بھی ایک چیز ہے کہ آرمی نے بار بار یہ کہا ہے 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ ہم ڈیموکریسی کو سپورٹ کرتے ہیں، ڈیموکریٹک سسٹم کو ہم خراب نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ جنرل مشرف کے بعد جب جنرل کیانی آئے تو جنرل کیانی سے لے کے جنرل باجوہ تک تقریباً ہر چیف آف آرمی سٹاف یہ بار بار دہراتا رہا ہے. دوسری جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈی جی ایس پی آر کی کئی دفعہ پریس بریفنگ وغیرہ سنی. اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو ہمیں حکومت آرڈر دے گی، حکم دے گی، آئینی حکم دے گی، ہم اس کے تابع ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ حکومت کرتی ہے اور آرمی لیکن آج اس کو لیکن